نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، جو کہ ہمارا سابقہ موضوع ہے، اور ہمارا آج کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام اور مسائل۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالہ سے ہمارا آج یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کے تمام تر مسائل، احکام، ان کے فضائل اور ان کی تفسیر خدا تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم مکمل کر چکے ہیں۔ جتنے بھی ایپیسوڈ ہمارے ہو چکے ہیں، میرے اندازہ کے مطابق یہ 97 یعنی 97واں ایپیسوڈ ہے، یعنی تقریباً 100 کے لگ بھگ ایپیسوڈ ایسے ہیں جن میں ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، تفسیر اور ان کے احکام اور مسائل مکمل کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لیں گے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ پروگرام فہم قرآن میں کس مقصد کے لیے میں نے یہ شروع کر رکھا ہے۔ مقصد بنیادی یہ ہے کہ قرآن پاک کا فہم اور ادراک حاصل کیا جائے، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کو سمجھا جائے اور نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ اللہ عز و جل کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنا ایک بنیادی مقصد ہے اس کا، اور اسی طرح اپنے مذہبی اور دینی علوم میں اضافہ کرنا اور دنیا و ما فیہا کے لیے خیر و برکت حاصل کرنا بھی ایک بڑا مقصد ہے اس پروگرام کا۔ اسی طرح اخروی زندگی کے لیے اللہ عز و جل سے بخشش کی امید رکھنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نیکی کی ایک مثال قائم کرنا بھی اس پروگرام کو پیش کرنے کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اسلامی سماج میں ایک نیک، ایماندار اور پختہ اسلامی ذہن کے حامل ایک اچھے شہری کا کردار ادا کرنا، یہ بھی ایک بنیادی فرض ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کا۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سورہ نمل میں آیت کا ایک حصہ ہے، سورہ نمل میں، اور وہ اس طرح ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف خط لکھا، ایک نامہ لکھا، اس کا قرآن پاک کے اندر احوال موجود ہے سورہ نمل میں، اور وہ اس طرح ہے کہ قالت یا ایھا الملأ، قالت یعنی اس ملکہ بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، اے میرے دربار کے قابل احترام لوگوں، درباریوں، انی القیا، بلا شبہ میری طرف بھیجا گیا ہے، بے شک میری طرف بھیجا گیا ہے، میری طرف روانہ کیا گیا ہے، الیہ میری طرف کتاب کریم، ایک خط بھیجا گیا ہے میری طرف، مجھے ایک خط موصول ہوا ہے اور میری طرف یہ روانہ کیا گیا ہے، ایک نامہ گرامی میری طرف بھیجا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، یہ قرآن پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں سورہ نمل کے، انہ من سلیمان، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ نمل میں جہاں یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، گویا یہ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت کا حصہ ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک کا حصہ ہونے کے سبب یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا احترام کرنا ہم پر جو ہے وہ واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہر دو صورتوں کے درمیان ایک مستقل آیت بھی ہے، ایک پرماننٹ آیت ہے، اس لیے بھی اس کا احترام قرآن مجید کی طرح ضروری اور واجب ہے۔ اگلی تیسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بے وضو ہونے کی حالت میں، اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اسی طرح جنابت کی حالت میں، حیض میں اور نفاس میں اس کی تلاوت کرنا بھی ممنوع ہے۔
تلاوت کرنے کی بھی اجازت بھی نہیں ہے، جائز نہیں ہے تلاوت کرنا، جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اس کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ جنابت، حیض اور نفاس سے جب پاکیزگی حاصل کر لی جائے، طہارت حاصل کر لی جائے، تو اس کے بعد اس کو پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے اور روا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، البتہ کسی اچھے کام کو شروع کرنے سے پہلے، جب کوئی اچھا کام شروع کرے، انسان کھانا کھائے یا کوئی اور کسی قسم کا کوئی کام شروع کرے، تو اس سے پہلے بطور دعا کے اس کو پڑھ لینا سنت ہے، درست ہے اور جائز ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، ہمارے سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، تو اس طرح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اجر و ثواب کا باعث ہے، بہتر ہے۔ تو اسی طرح نماز میں پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اعوذ باللہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا ثنا، جب نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر ثنا کے بعد اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ۔ جی ہاں، یعنی کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ چند عام جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، جن میں سے چند ایک وہ تو کہتے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھو، تاہم امام اعظم جو ہمارے امام اعظم ہیں اہل سنت کے، امام ابو حنیفہ، ان کے نزدیک آہستہ آواز میں پڑھنا قابل ترجیح۔ اسی طرح پہلی رکعت کے بعد دوسری تمام رکعتوں کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ جب بھی نئی رکعت شروع ہوتی ہے تو اس میں بسم اللہ پڑھ لینا سنت ہے۔ اسی طرح ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔ ہر رکعت کے شروع میں جب بھی نئی رکعت شروع ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا واجب ہے بعض ائمہ کے نزدیک۔ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی نئی سورت شروع کرتے ہیں تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، سلف صالحین سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تاہم امام محمد جو ہمارے فقہ کے امام ہیں، انہوں نے اور دوسرے کچھ جو ان کے احباب ہیں، دوست ہیں، یا فقیہان کرام ہیں یا عامہ کرام ہیں، ان کے نزدیک سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، سوائے سورہ توبہ کے باقی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص تلاوتی سورہ توبہ سے شروع کرے، تلاوتی سورہ توبہ سے شروع کرے تو وہ تلاوت کی غرض سے بسم اللہ پڑھ لے، ویسے عام حالت میں سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ عزیزان محترم، اسی طرح ہر قسم کے جائز کام میں بسم اللہ پڑھنا، ہر قسم کے جائز کام میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے، نیک عمل ہے، سنت ہے، لیکن ہر قسم کے ناجائز کام میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ کوئی بھی ناجائز کام، جوا ہے، شراب ہے، اس قسم کے کاموں میں بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ منع ہے۔ جو جائز کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا برکت اور خیر سے خالی ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں، نہ اس میں برکت ہوگی نہ اس میں خیر ہوگی۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ عزیزان محترم، یہ چند مسائل تھے بسم اللہ سے متعلق، میں نے سمجھا تھا کہ یہ ضروری مسائل ہیں، احباب کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آئندہ کسی بھی قسم کے عمل میں، اپنے فعل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہاں بھی وہ ورد کریں یا اس کا استعمال کریں، اس کو پڑھیں تو ان کو ان مسائل کا پتہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔